بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے پرویز خٹک آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ ادا اس لیے کرتا ہوں کہ آپ اور میں اکٹھے تھے 2 سال پہلے جب آپ نے اناؤنس کیا تھا لوگوں کی ڈیمانڈ پہ کہ ہم چترال میں ایک یونیورسٹی بنائیں گے. میں اس لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے. جب بھی ایک چیف منسٹر، ایک پرائم منسٹر ایک قوم کے سامنے وعدہ کرتا ہے، یہ اس لیے ضروری ہے یہ وعدہ پورا کرنا کہ یہ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے. یہ یاد رکھنا کہ ہمارا دین کہتا ہے کہ چاہے آپ زبان سے کسی سے وعدہ کریں، کانٹریکٹ کریں. جب ایک سربراہ عوام سے بات کرتا ہے تو وہ ایک کانٹریکٹ عوام سے لیتا ہے کہ میں یہ آپ کے لیے کروں گا. اس کے بعد یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم جو بھی اپنے لوگوں سے وعدے کریں وہ پورے کریں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے پھر لوگوں کو اعتماد ہو جاتا ہے اپنے سربراہ پہ. وہ کوئی ایسی بات نہیں. ابھی آپ نے کہا 2 ڈسٹرکٹس، تو پرویز خٹک نے کہا کہ میں بڑا سوچ کے بتاؤں گا. کیونکہ اگر آپ کو ابھی وعدہ یہاں کھڑے ہو کے سیاسی نعرہ 2 ڈسٹرکٹس کا لگا دے اور پھر نہ کرے، یہ صرف یہ نہیں کہ لوگوں کا اعتماد چلا جاتا ہے اپنے سربراہ سے. یہ ایک آپ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے اللہ سے. یہ ہمارا دینی فرض ہے کہ ہم اپنے وعدوں کے اوپر کھڑے رہیں. تو اس لیے میں مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا 2 سال پہلے، یہ یونیورسٹی بنی. اب میں مختصراً یہ یونیورسٹی کے اوپر اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو علاقہ ہے آپ کا چترال کا، یہ میں علاقہ زیادہ تر پھرا ہوا ہوں. اچھا، اس سے پہلے پرویز خٹک نے ایک اور بات کی کہ چترال کے لوگ ان کو بہت پسند ہیں کیونکہ ایک اخلاقیات طور پہ بڑے زبردست لوگ ہیں. میں آج یہاں کھڑا ہو کے 2 لوگوں کو ایک چترال کے لوگ ہیں اور ایک بلتستان کے لوگ ہیں. یہ میں ان 2 لوگوں کو آپ کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں سب سے نفیس لوگ ان 2 علاقوں میں. بلتستان میں لوگ گھروں میں تالے نہیں لگاتے، گھر کھلے چھوڑے ہوتے ہیں انہوں نے. میں وہ پولیس ایک اسٹیشن پہ گیا تو اس سارے پولیس اسٹیشن میں اس کی ساری تاریخ میں کوئی قتل نہیں تھا. کبھی کسی نے کسی کو قتل ہی نہیں کیا ہوا. چوری یعنی کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہوتا چوریوں کا. کبھی سال میں کبھی کتنے سالوں میں ایک چوری. اور یہی چترال کی بات ہے. زبردست کمیونٹی ہے آپ کی. اور یہ میں آپ کی ووٹنگ سے آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بھی چترال کے لیے کسی پولیٹیکل پارٹی نے کچھ کیا ہے، چترال کے لوگ اس کو بھولے نہیں ہیں. بھیڑ بکریوں کی طرح ووٹ نہیں ڈالتے. یہ سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالتے ہیں کہ کیونکہ آپ کی کمیونٹی ہے، آپ اجتماعی طور پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں اس پارٹی نے ہماری مدد کی، ہم اس کو ووٹ ڈالیں گے. یہ آپ کی ایک بہت بڑی کوالٹی اور یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ نے جنرل مشرف کو ووٹ ڈالی اس لیے کہ اس نے آپ کے لیے لواری ٹنل بنائی جس نے آپ کی زندگی آسان کی. یہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ یاد رکھتے ہیں جو لوگ آپ کے لیے کرتے ہیں. اب میں یونیورسٹی کے اوپر آتا ہوں. دیکھیں، یہ جو آپ کا علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر زیادہ زمین نہیں ہے جس میں آپ گندم اگا سکیں. یعنی جس طرح باقی مثلا پنجاب میں ہے جیسے، یا جس طرح پختونخوا کے علاقوں میں. لیکن آپ کے اس علاقے میں اللہ نے اور ہر انسان کو، ہر علاقے کو اللہ نے مختلف صفتیں دی ہوئی ہیں. آپ کا جو ایڈوانٹیج ہے بہت بڑی، ایک تو یہ ٹورزم کا ایک زبردست سینٹر بن سکتا ہے کیونکہ اس میں اللہ نے جو خوبصورتی دی ہے، جو علاقہ ہے سارا بڑا علاقہ ہے، اس میں بڑی خوبصورت جگہ ہیں. مجھے کل بڑا خوشی ہوئی جا کے دیکھ کے کہ میں نے آئی بیکس دیکھے. اب آئی بیکس ختم ہو رہے تھے یہاں،
لیکن کیونکہ آپ ایک کمیونٹی آپ کی زبردست فنکشن کرتی ہے، لوگوں نے فیصلہ کیا، لوگوں کے ساتھ گورنمنٹ ملی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ ان کو آئی بیکس کو بچائیں، ہم سالانہ 2 بڑے بڑے جو بوڑھے آئی بیکس ہیں ان کو مارنے کی اجازت دیں گے شکاریوں سے. تو ایک وہ 2 آئی بیکس کو مارنے کے لیے 1 کروڑ روپیہ ایک آئی بیکس کا ملتا ہے، 2 کروڑ روپیہ ملتا ہے سالانہ. وہ 2 کروڑ روپے کا 80% وہ کمیونٹی میں چلا جاتا ہے، لوگ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. اور جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ جانور کو بچا کے ہمیں فائدہ ہوگا، تو وہاں سارے جانور بچے ہوئے، ان کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے. اور میں نے کل ہم نے سڑک پہ کھڑے ہو کے آئی بیکس کو دیکھا جو کہ 20-25 سال پہلے آپ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے. اسی طرح آپ کی جو کمیونٹی ہے اس نے آپ کے جنگل بچانے ہیں. یاد رکھیں اس کا جو ٹورزم کا پوٹینشل ہے یہ بہت بڑا ہے. آج پاکستان میں باہر کی ٹورزم چھوڑیں، لوکل ٹورزم آج یعنی کبھی بھی پاکستان میں اتنی لوکل ٹورزم نہیں تھی جتنی آج ہے. دوسرا، بیرون ملک پاکستانی جو باہر بڑے ہوئے ہیں وہ پہلی دفعہ پاکستان آ رہے ہیں ان علاقوں کے اندر ٹورزم کے لیے. تو یہ ٹورزم کا بہت بڑا پوٹینشل ہے. جنگلات آپ نے بچانے ہیں، یہ جس طرح جانور آپ نے بچانے ہیں. یہاں سنو لیپرڈ ہے، وہ اس نیشنل جیوگرافک میں ایک تصویر ہے، پوری فلم ہے کہ چترال میں اس سنو لیپرڈ کے اوپر فلم بنی ہوئی ہے. تو اس سے آپ کو انٹرنیشنل بھی لوکل ٹورزم آئی. یہ یونیورسٹی آپ کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے؟ یہ یونیورسٹی آپ میں ان ایریاز میں ڈیولپ کرے گی، مثلا ٹورزم آپ کی یونیورسٹی میں سبجیکٹ ہونا چاہیے، کیٹر کیسے کرنا ہے. ایکولوجیکل ٹورزم مطلب جو کہ ماحولیات کو بھی بچائے. ٹورزم آئے آپ کی ماحولیات نہ تباہ کرے، آپ کا کلچر نہ تباہ کرے. اور وہ جس کو گرین ٹورزم کہتے ہیں وہ ہم نے کیسے کرنی ہے، وہ آپ کی یہاں سبجیکٹ ہونا چاہیے. پھر کلچر میں نے دیکھ رہا تھا آپ کا ایک سبجیکٹ ہے، آپ کا یہاں کیلاش سیولائزیشن ہے، ساری دنیا میں ایک یونیک آبادی ہے. اس کو بچانا ہے، ہم نے ان کو پرزرو کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو اسٹڈی کرنا چاہیے کہ ان کے ہم نے آگے کیسے پرزرو کرنا ہے. کیونکہ میں کل سن رہا تھا، میں ملا تھا لوگوں سے، ان کو مشکلات کے سامنے، وہ اسٹڈی آپ نے کرنا ہے. پھر یہاں منرلز ہیں یا جیولوجی کا جو آپ نے لکھا ہے یہ آپ کا ہونا چاہیے. یہ خاص سبجیکٹس آپ کے یہاں ہونے چاہیے. پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی، وہ تو آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوں اس کے اوپر تو ضرور آپ کا سبجیکٹ ہونا چاہیے. اس سے ہوگا کیا؟ جو ہائر ایجوکیشن ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ نالج اکانومی بنے گی. یہ یاد رکھیں کہ یہ جب جس ملک میں نالج اکانومی نہیں ہوتی وہ بےچارے کھیتی باڑی کرتے رہ جاتے ہیں. جو نالج اکانومی ہوتے ہیں وہ اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ ان کے دولت زیادہ چلی جاتی ہے. جن کے پاس نالج اکانومی یا ہائر ایجوکیشن نہیں ہوتا ان کے پاس دولت ختم ہو جاتی ہے، وہ بےچارے نیچے رہ جاتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آج سے 45 سال پہلے پاکستان کی یونیورسٹیز سنگاپور کی یونیورسٹی سے زیادہ بہتر تھی. ملیشیا سے ہمارے یہاں سٹوڈنٹس پڑھنے آتے تھے، سنگاپور سے آتے تھے یہاں پاکستان میں سٹوڈنٹس پڑھنے. آج ایک سنگاپور یونیورسٹی کا جو سالانہ بجٹ ہے وہ سارے 20 کروڑ پاکستانیوں سے زیادہ بجٹ ہے ایک یونیورسٹی کے اوپر. یعنی جو ہم 20 کروڑ لوگوں پہ تعلیم پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ سنگاپور یونیورسٹی، ایک یونیورسٹی اس سے زیادہ یونیورسٹی کا سالانہ بجٹ. اس سے کیا ہوا ہے؟ اس سے یہ ہوا کہ آج جبکہ 40 سال 45 سال پہلے ہماری اور سنگاپور کی ایک ہی جتنی ایکسپورٹس تھی تقریباً، آج پاکستان کی جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہے وہ 25 ارب سے بھی نیچے آ گئی ہے، 20 ارب سے بھی کم ہو گئی ہے ڈالر، 20 ارب ڈالر سے کم ہو گئی. سنگاپور 40-50 لاکھ کی آبادی، ان کی سالانہ ایکسپورٹ 520 ارب ڈالر ہے. ہماری 45 سال پہلے ہمارا اور ان کا پر کیپٹا یعنی اوسط آمدنی ایک ہی جتنی تھی، کوئی 500 ڈالر تھی. آج ہماری ہے مشکل سے 1500-2000،
सिंगापुर की औसत आमदनी $50,000 है, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों पे पैसा खर्च किया, हायर एजुकेशन पे पैसा खर्च किया। लिहाजा हमारी ये पार्टी की पॉलिसी, अभी आप ये सोचे ना कि हमारे पास मुश्किल से पैसा है, हमने तालीम पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया सारे सूबों की तारीख में। अभी भी हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम अपनी यूनिवर्सिटीज के ऊपर लगाएं जिस तरह लगाना चाहिए। सारे पाकिस्तान में आप सोच रहे कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, सोचे कि हमारी कितनी 2.5 करोड़ आबादी है पख्तूनख्वा में, हमारे पास 20 यूनिवर्सिटीज हैं, 25 यूनिवर्सिटीज हैं। माशाल्लाह 29 पे हम पहुंच गए। एक टोक्यो के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? 1000 यूनिवर्सिटी से ज्यादा हैं एक टोक्यो शहर में, जापान के। इसलिए हमने, ये शुरुआत है, ये आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया कि ये यूनिवर्सिटी बना दी है। शर्मनाक बात यह कि अभी तक यूनिवर्सिटी क्यों नहीं थी यहां, और इसके ऊपर अभी शुरू हुआ है। मैं अभी प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब, आपने बात की यहाँ जमीन की, ये फौरी तौर पे आपको मैं सीएम साहब को भी कहूंगा आपको जमीन लेनी चाहिए, क्योंकि आपने इसको कितने किनाल है? नहीं, ये कितने किनाल है? 27 किनाल में यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती, ये सिर्फ 27 किनाल है। तो आपने 400 किनाल जो ये जमीन है, इसको आपको फौरी एक्वायर करना चाहिए। और मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि जो एग्रीकल्चर के लिए वो बनाया हुआ, रिसर्च के लिए वो अभी तक बिल्डिंग की बिल्डिंग खड़ी है, आगे नहीं बढ़े। मैं रिकमेंड करूंगा फौरी तौर पे चीफ मिनिस्टर साहब उसको यूनिवर्सिटी के साथ लगाएं, आप इसके साथ मिल रिसर्च शुरू करें। यहां आपके इस तरह के फल उग सकते हैं, और इतने जबरदस्त फल हैं। कल मैंने पहली दफा एक फल खाया है जो सिर्फ इधर ही है, कि खुरबानी और आलू बुखारे को मिक्स करके कोई एक फल बनाया होता, जो मैंने पहली दफा खाया है। तो ये याद रखें, ये जो फल हैं ये वैल्यू एडेड चीजें हैं, इनकी बहुत कीमत है, इसके अंदर रिसर्च की जरूरत है। ये पूरा एक इंडस्ट्री है। आपके पास मीठी तरीन कुर्बानियां वगैरह फल है, तो इसलिए इसके लिए भी, इसको बेहतर करने के लिए यहां आपको रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च इस यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट करना चाहिए। दुनिया में यूनिवर्सिटीज में रिसर्च होती है जो फिर जाके कमर्शियल वेंचर्स बनते हैं और इकोनॉमी आगे बढ़ती है। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि देखें, हमारी यूनिवर्सिटीज की तबाही, हमारे इदारों की तबाही क्यों हुई है? एक वजह से, मेरिट नहीं है, मेरिट पे सिलेक्शन नहीं होती। आप जब भी आप ये सोचें कि जो भी इदारा, जो मुल्क जिसके अंदर मेरिट नहीं होती वो पीछे रह जाता है। मैं बार बार सिंपल मिसाल देता हूं क्रिकेट टीम की। अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को डाल के ले जाता वर्ल्ड कप खेलने के लिए, उसका वही हाल होना था जो आज पाकिस्तान का हाल है। जब तक आप मुल्क के बेहतरीन लोगों को ऊपर नहीं लेके आते, जब तक आप मेरिट नहीं लेके आते, मेरिट ही वो होती है जो मुल्कों को, माशरों को ऊपर लेके जाती है। जितने आपके निजाम में मेरिट होगी, जितनी आपके इदारे मेरिट प्रमोट करेंगे, उतना मुल्क ऊपर चला जाएगा। इदारे तब मजबूत होते हैं जब उन पे मेरिट होती है। जब आप अपने सियासी भर्तियां करें, दोस्तों को डालें, खानदानों को बीच में लेके आए, वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। दुनिया की तारीख उठा के देखें, जिन जिन मुल्कों के अंदर जमहूरियत ऊपर गई वो खुशहाल हो गए। और जमहूरियत का क्या मतलब है? जमहूरियत का मतलब ही मेरिट है। जिन जिन मुल्कों में बादशाह थी वो नीचे आ गई। शाह वलीउल्लाह और इलामा इकबाल ने दोनों ने कहा कि मुसलमान नीचे गए तारीख में, इसलिए हम कहां से कहां थे। जब औरंगजेब मुगल बादशाह था तो सारी दुनिया का 24% दौलत दुनिया की, जीडीपी हिंदुस्तान से था, अमीर तरीन मुल्क था। और हम फिर इतनी तेजी से नीचे आए और यूरोप और मगरब ऊपर चला गया। क्यों?
کیونکہ وہاں جمہوریت آ گئی. جمہوریت کے اندر میرٹ ہوتی ہے. جتنی بہتر جمہوریت اتنی بہتر میرٹ. جتنی 2 نمبر جمہوریت اتنی وہاں میرٹ کا قتل ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ جمہوریت کیوں اوپر گئی؟ کیونکہ جب میرٹ کیا تھا کہ جمہوریت کے اندر میرٹ پہ لیڈرشپ آتی ہے اوپر. بادشاہت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ تو اس کا بیٹا ہے، تو اس کا بیٹا ہے، تو اس کے بیٹے ہیں. خون کے اوپر آتی ہے، میرٹ پہ آتی نہیں ہے. اس لیے بادشاہت نیچے چلی گئی. آج پاکستان میں کیوں ہماری تباہی ہے؟ ہم کہتے تو جمہوریت ہے یا بادشاہت. اور اگر آپ نے آج کوئی مثال دیکھنی تھی بادشاہت کی تو شہزادی مریم کو جاتے دیکھنا تھا. آج آپ نے پتہ نہیں ٹی وی پہ کسی نے دیکھا یا نہیں، اس کو جاتے دیکھنا تھا JIT کے سامنے. پہلے تو ایسے وہ پورا بلڈ اپ ہوا کہ جیسے پتہ نہیں کوئی وہ فائرنگ اسکواڈ کے سامنے جا رہی ہے. دنیا ایسے آپ نے ایک کرمنل انویسٹیگیشن کے اندر آپ سے سوال کرنے کے لیے JIT نے بلایا جو سپریم کورٹ نے بنائی ہے. اور سپریم کورٹ نے کیوں بنائی ہے؟ کیونکہ انٹرنیشنلی آپ پکڑے گئے ہیں منی لانڈرنگ کے اندر. انکشاف انٹرنیشنل تھا، عمران خان نے نہیں لے کے آیا. وہ جو ان میں سے باہر JIT سے نکلتا وہ عمران خان کی تعریفیں شروع کر دیتا ہے. عمران خان کا اس میں کیا قصور ہے؟ پکڑے تو آپ باہر گئے ہیں. آپ کے اوپر ایک انٹرنیشنل انکشاف ہو رہا ہے. 5 میں سے 2 ججز نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ نہ نواز شریف صادق ہے، نہ امین ہے، یعنی کہ جھوٹا بھی ہے، کرپٹ بھی ہے، اور اس کو ڈسکوالیفائی کرو. 3 نے کہا مزید اور انویسٹیگیشن کرو. وہ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ان کو بلا رہے ہیں اور یہ اس طرح کر رہے ہیں کہ مغل اعظم شہزادے اور شہزادیاں ایسے جا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنا ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر. اور وہ 2500 پولیس، ایک پرائم منسٹر کی بیٹی عام شہری ہے، وہ اس طرح جا رہا ہے جس طرح ہاتھ ہلا رہا ہے، پولیس سلوٹ کر رہی ہے اس کو. وہ ہے کون؟ وہ عام سٹیزن ہے پاکستان شہر کی. یہ ہے پاکستان کی تباہی کی وجہ. یہاں میرٹ ہی کوئی نہیں ہے، یہاں خون کے اوپر چل رہا ہے. اچھا جی وہ بادشاہ ہے تو اس کی بیٹی ہے، نواز شریف بادشاہ ہے، اس کا دوسرا بیٹا ہے، وہ چھٹکو شہزادہ ایک طرف، وہ حمزہ شریف ہے ادھر، ایک یہ ہے. یہ سارے شہزادے بنے ہوئے ہیں. ان کی کیا ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے کوئی مار کے مارے ہیں کہ کیا پولیس کھڑی ہے وہ سلوٹ کر رہا ہے، کوئی لوگ آ رہے ہیں، کوئی شور مچا، کیا چیز ہے؟ کرمنل انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، مجرم ہے، ملزم ہے. اور جب آپ اس طرح کرتے ہیں معاشرے میں میرٹ ختم کر دیتے ہیں، قانون کی بالادستی ختم کر دیتے ہیں، معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. آپ کو کوئی کسی باہر سے ملک کو حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے ہی معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جب اس طرح آپ قتل عام کریں میرٹ کی، اور جب آپ کے جناب آپ شہزادے اور شہزادیاں بنا دیں. یہاں کمال پہ ادھر ولی خان ہے، اس کی ساری فیملی بادشاہ بنی ہوئی ہے KP میں، ان کے بچے، پھر ان کے بچے، ان کے بچے. ادھر وہاں وہ آصف زرداری ہے، اس کے بچے تیار ہیں، وہ بھی. یعنی یہ کون سی جمہوریت ہے؟ جمہوریت میں تو ایسا نہیں ہوتا. جمہوریت میں میرٹ ہوتی ہے. ہم نے ساری زندگی مغرب میں دیکھے ہیں، پرائم منسٹر کے بچے پھر رہے ہوتے ہیں، عام کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے ان کو. آپ کو یہی نہیں پتا کہ پرائم منسٹر کے بچے ہیں کون. یہ جو آپ یہ تو خیر اوباما کی تو میں بات نہیں کرتا، لیکن اس سے پہلے جو آئے ہیں ان کے بچوں کو کوئی جانتا تھا؟ کسی کو بھی نہیں پتا تھا. تو یہ جو سارا یہاں یہ سارے شہزادے بنے ہوئے ہیں، بزنسز یہ کر رہے ہیں، پیسے یہ بنا رہے ہیں، چوری یہ کر رہے ہیں، باہر ان کے اربوں روپے کے گھر ہیں. وہ حسن شریف کہتا جی مجھے کیوں بلا لیا؟ حسن شریف آپ کو اس لیے بلایا کہ آپ 6-7 سال پہلے ایک اسٹوڈنٹ تھے یا 10 سال پہلے، اور آج آپ 6.5 ارب روپے کے گھر میں رہتے ہیں. تو ہم یہ پوچھ نہیں سکتے کہ پیسہ کدھر سے آیا. ادھر اسحاق ڈار کے بیٹے اربوں پتی ہیں، 20-20 ارب کی بلڈنگز ہیں ان کی. وہ 1.5 ارب کے گھر میں رہ رہا ہے وہ اسحاق ڈار. 20-25 سال پہلے اسکوٹر پہ پھر رہا تھا. کدھر سے آیا پیسہ؟ ہم پیسے کا پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ظلم ہو گیا ہے، یہ بڑی کوئی قربانی دے رہے ہیں JIT میں جا کے. اس لیے میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جس ملک میں میرٹ کا مطلب ہوتا ہے انصاف میرٹ ہوتی ہے. آج جو NTS سسٹم پہ یہاں کر رہے ہیں پرویز خٹک صاحب، آپ کو میں پھر KP کی حکومت کو میں بہت مبارک دیتا ہوں
کہ آپ جب این ٹی ایس سسٹم کے اوپر لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں، میں کہیں بھی چلا جا رہا ہوتا ہوں، مجھے آگے کوئی کہتا ہے جی میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں گھر بیٹھا تھا، مجھے پیغام آیا کہ جی آپ کو نوکری مل گئی ہے. یہ ہے میرٹ. یہ نہیں کہ سفارشی رشتہ داروں کو آپ ڈال رہے ہیں، یہ نہیں کہ پیسے لے کے بھرتیاں کروا رہے ہیں. جتنا معاشرے میں ہم انشاءاللہ میرٹ لے کے آئیں گے اتنا معاشرہ اوپر جائے گا، اتنی ہماری جمہوریت مضبوط ہوگی. جتنا یونیورسٹیز کے اندر میرٹ کے اوپر سلیکشنز ہوں گی، جو مجھے افسوس ہے کہ نہیں ہوئی، تباہ ہوئی ہوئی ہیں یونیورسٹیز. ابھی یہ جو ولی خان یونیورسٹی کی رپورٹ آ رہی ہے یہ مشال خان کے کیس کے اوپر، پتہ چلا ہے کہ وہاں سارے سیاسی بھرتیاں ہوئی ہوئی تھی لوگوں کی، اور وہ بیچارے مشال خان کو کوئی اس لیے نہیں مارا کہ اس نے کوئی غلط بات کی ہے، اس لیے مارا کہ وہ یونیورسٹی کو کوشچن کر رہا تھا کہ آپ نے کیوں غلط بھرتیاں کی، اس لیے اسے قتل کر دیا. تو یہ کیوں ہوا کہ ساروں نے مل ملا کے سیاسی بھرتیاں کی ہوئی تھی. ہم نے انشاءاللہ، ہماری مشن ہے کہ یہ ہے تحریک انصاف کی. ہماری مشن ہے کہ انصاف کا مطلب میرٹ. انشاءاللہ جب اس ملک میں میرٹ آئے گا یہ ملک آگے سے آگے نکل جائے گا، اس کو کوئی پکڑ نہیں سکے گا. یہ ملک میں ایک زمانے میں بہتر میرٹ تھی، ہم جب بڑے ہو رہے تھے 60s میں یہ ملک بڑی تیزی سے آگے جا رہا تھا، پھر بھی میرٹ کا اتنا نہیں تھا، لیکن اس سے تو بہت بہتر میرٹ کا نظام تھا. جس دن ہم نے واپس میرٹ لے کے آئے جو، اور انشاءاللہ یہ آپ کی یونیورسٹیز میں آئیں گی، آپ دیکھیں گے کہ یہاں اتنے اللہ نے ٹیلنٹ دیا اس ملک کو. یہ جب ٹیلنٹ اوپر آئے گا یہ ملک کو بھی انشاءاللہ اوپر لے جائے گا. شکریہ.